السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں شعیب's نالجز اور میں ہوں محمد شعیب قدیر۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ روٹ ورڈز کیا ہوتے ہیں، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کیسے کرنی ہوتی ہے ہم نے۔ اب ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ روٹ ورڈز کی اقسام اکارڈنگ ٹو روٹ ورڈز کی اقسام۔ روٹ ورڈز بیسیکلی ہوتے ہیں الفابیٹس، ان کے اکارڈنگ ورڈز کی اقسام وہ کون کون سی ہوتی ہیں عربک میں۔ تو آپ کو ہمارے چینل کا نام سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، شعیب's نالجز۔ تو آپ نے کرنا ابھی اتنا ہے، ابھی ہی ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اور بیل آئیکن کو ایکٹیویٹ کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہماری اور بھی ویڈیوز دیکھنی ہیں جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ According to root alphabets, there are 3 types of word. تو ورڈ کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ خیر شیپس نالجز۔ تو میں سب سے پہلے اپنا کی بورڈ چینج کر لوں انگلش ٹو اردو۔ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پہ آپ کو UR لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب میں اس کو چینج کر رہا ہوں انگلش، اب یہ EN لکھا آ رہا ہے، اب میں اس کو نا انگلش میں ٹائپ کر سکتا ہوں، اور اگر میں چاہوں کہ اردو میں کروں تو میں یہاں پہ اب اردو میں کر سکتا ہوں۔ خیر یہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، اس کے اوپر بھی میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دوں گا۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم عربک گرامر چل رہی ہے ہماری، تو ہم عربک میں ہی بات کریں گے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیے سب سے پہلے جو اس کی اقسام ہے روٹ ورڈ کے مطابق وہ 3 اور پھر اس کے اندر 3 یعنی 6 ہیں، 6 اقسام ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ایک چیز پڑھنی ہے، سہ اقسام جسے ہم کہتے ہیں، وہ پڑھ لیں گے ہم، پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے اس کے اندر۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ دونوں چیزیں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے آ جائیں سہ اقسام اور شش اقسام۔ سہ اقسام، سہ فارسی کا ورڈ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں 3، اور اقسام قسم کی جمع ہے۔ سہ اقسام یعنی 3 قسمیں، اور اس کے علاوہ شش کہتے ہیں 6 کو فارسی میں، تو شش اقسام یعنی 6 قسمیں۔ اب آ جائیں ذرا سہ اقسام پر۔ سہ اقسام عربک میں سہ اقسام 3 ہیں۔ کون کون سی؟ انگلش میں بھی ہم پڑھتے ہیں پارٹس آف اسپیچ، اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ، اسم، فعل اور دین حرف۔ آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے آ رہا ہو کہ اسم وہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا نام، فعل ہوتا ہے کسی بھی چیز کا ایکشن، اور حرف الگ ہی چیز ہے یہ تو۔ خیر اس کے اندر 12 ہوتے ہیں، یہاں پہ صرف 3 ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جو آپ سمجھ رہے ہیں جسے اسم، وہ یہاں پہ اسم نہیں ہے، جسے آپ یہاں پہ فعل سمجھ رہے ہیں وہ یہاں پہ فعل نہیں ہے، ٹھیک۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عربی جو ہے اپنی گرامر میں 3 چیزوں کو دیکھتے ہیں، پھر ان تینوں کی تعریفات کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں ہیں کیا کیا؟ سب سے پہلے تو ہے معنی، یعنی میننگ، کوئی بھی ورڈ ہوگا اس کی میننگ ہوگی۔ اسی کے علاوہ کوئی ٹینس یعنی زمانہ، معنی زمانہ، اینڈ دین ایک اور چیز ہوتی ہے جسے ہم سبجیکٹ بھی کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے فاعل۔ معنی، زمانہ اینڈ فاعل، وہ یہ 3 چیزیں دیکھتے ہیں۔ اب کس طرح دیکھتے ہیں؟ جس کی وجہ سے ہم جو اپنے اسم فعل کی تعریفات کرتے ہیں اردو میں، انگلش میں ورب اینڈ ناؤن کی، تو وہ اس کے خلاف ہو جاتی ہے یہ، اور بیسیکلی ہوتی بھی خلاف ہے۔ آئیے بتاتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسم کی، کہ اسم کے اندر وہ کیا دیکھتے ہیں۔ اسم کے اندر دیکھتے ہیں صرف معنی، صرف معنی، کوئی بھی معنی دیکھیں گے کہ ایک معنی جو ہمیں سمجھ آئے وہ دیکھا جائے گا۔ جیسے کہ میرے چینل کا نام ہے شعیب's نالجز، اب شعیب's نالجز آپ کے ذہن میں آتے ہی آپ کو شعیب's نالجز چینل یاد آتا ہوگا۔ اسی طرح کوئی بھی میرا نام جیسے شعیب ہے تو میرا نام آپ کے ذہن میں لیتے ہی میں آپ کے ذہن میں آ جاؤں گا۔
ارے کوئی مشہور شخصیت لے لیں، جیسے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان لے لیں. اب جب آپ کے ذہن میں عمران خان آئے گا تو آپ کے ذہن میں پرائم منسٹر آئے گا، ایکٹر عمران خان نہیں آئے گا، اور آج کل جو ایک کرکٹر ہے عمران خان وہ بھی نہیں آئے گا، ڈائریکٹ پرائم منسٹر ہی آئے گا زیادہ تر. خیر یہ تو بات ہو گئی اپنی الگ. اب معنی سے مراد یہاں پہ وہی ہے کہ وہ معنی جو سمجھ آئے ہمیں، یعنی بذات خود اپنے معنی پر دلالت کرے، کسی اور چیز کی ضرورت نہ ہو اس کے آگے پیچھے لگنے کی. شعیب's نالجز، ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے، ایک چینل ہے جسے آپ لوگوں نے سبسکرائب بھی کرنا ہے اگر ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو. اس کے علاوہ کوئی بھی آپ نام لے لیں، کسی بھی بندے کا لے لیں، کسی بھی فروٹ کا، جگہ کا، الفابیٹس کا، ایکس وائی زی، کچھ بھی نام لے لیں جس کی کوئی نہ کوئی میننگ ہو تو وہ آپ کو سمجھ آئے تو وہ کہلاتا ہے اسم. اب چلتے ہیں ذرا فعل کی طرف. فعل کے اندر یہ تینوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں، معنی بھی ہوتا ہے، زمانہ بھی ہوتا ہے، زبانی کیوں لکھ دیا، زمانہ بھی ہوتا ہے، اور فاعل بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فعل کے اندر معنی، زمانہ اور فاعل دونوں ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک عربک ورڈ ہم لیتے ہیں، تذہبو. تذہبو، اس کے اندر معنی بھی ہے، زمانہ بھی ہے اور فاعل بھی ہے. معنی کیسے؟ ہاں بھائی، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ تم جا رہے ہو. تذہبو کا مطلب ہوتا ہے تم جا رہے ہو. اب تم، جانا اور رہے ہو، یہ تین چیزیں ڈیفائن کر رہے ہیں. ایک تو معنی، معنی کیا ہے اس کا؟ جانا. ٹھیک، جانا، گوئنگ، اس کا معنی ہے، ایک معنی ہو گیا. اس کے اندر پھر زمانہ، رہا، رہے. یہ کیسے پتا چل رہا ہے ہمیں؟ ہمیں اس کا اسٹرکچر دیکھ کے پتا چل رہا ہے کہ اس کے اندر پریزنٹ کی میننگ ہوگی. ہم یہ آگے آنے والی ویڈیو میں اچھی طرح ڈیٹیل میں پڑھیں گے، جسی وجہ سے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز آرام سے مل سکیں. اور اس کے اندر فاعل، تم، یہ جو تا آ رہا ہے نا شروع میں، اس کی وجہ سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ تم، تذہبو یعنی تم جا رہے ہو، اس کا معنی یہ ہے. اب ایک لفظ ہے تم جا رہے ہو اور ایک ہوتا ہے جانا. صرف جانا جو ہے نا اس کے لیے لفظ آتا ہے، وہ میں اوپر لکھوں گا، یہاں پہ لکھوں گا اور وجہ بھی بتاؤں گا اس کی. ذہاب، ذہاب کا معنی ہوتا ہے جانا، اور تذہبو کا معنی ہوتا ہے تم جا رہے ہو. اب ذہاب میں آپ دیکھیں صرف اور صرف معنی ہے، ہاں بھائی کیا؟ جانا، لیکن نہ کوئی زمانہ نہ کوئی فاعل، تو یہ فعل نہیں ہوگا، اسم ہوگا. جبکہ ہم اپنے اردو میں اور انگلش میں دیکھیں تو یہ فعل ہوتا ہے. اور اگر ہم آگے آ جائیں اب، اور یہ فعل نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر صرف معنی ہے. اور تذہبو یہ فعل ہے اس کے اندر کیونکہ تینوں چیزیں ہیں. اب اس کے بعد باری آتی ہے حرف کی. حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف جو اسم اور فعل کے علاوہ ہو وہ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کیا؟ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ معنی، نہ زمانہ، نہ فاعل. جیسے مثال کے طور پہ میں لکھوں کچھ، فی، ان، علی، یہ جو چھوٹے چھوٹے ورڈز ہوتے ہیں یہ کہلاتے ہیں حروف، حرف. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فی کا معنی ہوتا ہے ان یعنی میں، اور ان کا معنی ہوتا ہے فرام یعنی سے، اور علی کا معنی ہوتا ہے آن یعنی پر. اب میننگز تو ہے ان کی، آپ نے اوپر کہا تھا کہ ان کے اندر معنی نہیں ہوتے، تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ معنی سمجھ بھی آئے. اب میں بولوں صرف فی، کیا سمجھ آ رہا ہے اس سے؟ صرف بولوں ان، کیا سمجھ آ رہا ہے؟ علی، کیا سمجھ آ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا. تو معنی سے مراد یہ ہے کہ معنی سمجھ آئے. تو اب آپ نے پڑھ لی اسم اقسام. یہ بیسیکلی ہیں 7 اقسام کلمے کی، مفرد کی 7 اقسام. مفرد کسے ہم کہتے ہیں؟ سنگل ورڈ کو. اس کی بھی کلاسیفیکیشن ہم نے پڑھی ہے اپنی ویڈیوز میں، ذرا آپ وہ دیکھ لیجئے گا.
اور بھی ویڈیوز کے لنک آپ کو نیچے مل جائیں گے، تو آپ اس کو آرام سے دیکھیے، اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے. چینل بھی سبسکرائب کر دیں یار، کیا جاتا ہے آپ لوگوں کا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے. تو اب تک ہم نے پڑھ لیے ہیں کلمے کی 3 اقسام، جسے ہم صح اقسام بھی کہتے ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم، فعل اور حرف، یہ اس کا تعلق تو روٹ ورڈ سے نہیں تھا، لیکن اب جو اقسام ہم پڑھیں گے جسے ہم کہتے ہیں 6 اقسام. 6 اقسام، اور اس کے بعد آتی ہیں 7 اقسام. 7 یعنی 7 کو کہتے ہیں، اس کے اندر ہوں گی 7 اقسام. وہ بھی روٹ ورڈ سے ریلیٹڈ ہوں گی، واولز اور نان واولز، حمزہ اور اس کے علاوہ ہوں گی. تو اب آ جائیں ذرا ہم دیکھتے ہیں 6 اقسام کو. 6 اقسام. 6 اقسام بیسیکلی روٹ ورڈ کی تعداد کے، روٹ الفابیٹس کی تعداد کے مطابق ہوتی ہے. اگر روٹ الفابیٹس 3 ہوں گے تو وہ کہلائے گا ثلاثی. 3 الفابیٹس ہوں گے روٹس تو کیا کہلائے گا؟ ثلاثی. ثلاثی. اسی طرح روٹ الفابیٹس اگر 4 ہوں گے تو وہ کہلائے گا رباعی. کیا کہلائے گا؟ اسی طرح اگر روٹ الفابیٹس 5 ہوں گے تو وہ کہلائے گا خماسی. وہ جماسی کیوں ہو گیا؟ پھر خماسی. خماسی. ٹھیک. اب ثلاثی کا مطلب ہوگا 3 والا، رباعی کا مطلب ہوگا 4 والا، خماسی کا مطلب ہوگا 5 والا. یہ ان کے لفظی میننگز ہیں. اب ہوتا کیا ہے یہ؟ اب ان کو بھی نا 2 اقسام پہ ضرب دیا جاتا ہے: مجرد اور مزید فی. مجرد اور مزید فی. مزید فی. مزید فی. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی. رباعی مجرد، رباعی مزید فی. خماسی مجرد، خماسی مزید فی. اب ان کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مجرد یعنی صرف اور صرف اس کے اندر روٹ الفابیٹس ہی ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا. ثلاثی یعنی 3 روٹ الفابیٹس ہوں گے، رباعی 4 روٹ الفابیٹس ہوں گے، خماسی 5 روٹ الفابیٹس ہوں گے. ان کے علاوہ کوئی اور ورڈ، کوئی اور الفابیٹ نہیں ہوگا. لیکن جب روٹ ورڈز کے علاوہ الفابیٹ ہوگا تو وہ ہو جائے گا مزید فی میں. ثلاثی اگر اس مزید فی جیسے 4 ورڈز ہیں، الفابیٹس ہیں، لیکن ان میں سے صرف 3 روٹس ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے رباع. ثلاثی مزید فی. اور اگر 4 روٹ ورڈز ہیں اور اس کے اندر اور بھی ورڈز ہیں جو کیا کہتے ہیں روٹ نہیں ہیں، تو ان کو ہم کہیں گے رباعی مزید فی. اسی طرح 5 ہیں اور اس سے زیادہ ہیں، اور 5 روٹ ورڈ ہیں اس سے زیادہ جو ہیں وہ حروف زوائد میں سے ہیں، جو کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں پڑھا تھا، سالتمونیھا اور الیوم تنساہو اس کے اندر. تو یہ ہمارا کیا ہو جائے گا؟ خماسی مزید فی. ٹھیک ہے. تو اب آ جائیں، یہ بن گئی ٹوٹل ہماری 6 اقسام. اب ہم ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. وہ کلمہ جس کے اندر صرف 3 حروف اصلیہ ہوں اور اس کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو، وہ کہلائے گا ثلاثی مجرد. جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم نے فعل لیا تھا اوپر ذہبا. ذہبا تو اس کے اندر صرف 3 ورڈ ہیں: ذہبا بروزن فعلا. اس کو ہم اس طرح ہی چیک کریں گے: ذہبا بروزن فعلا. تو ذہب فعلا کے مقابلے میں فا ذہب، زال فا کے مقابلے میں، ہا عین کے مقابلے میں، اور با لام کے مقابلے میں آ رہا ہے. تو یہ اس کے روٹ ورڈز ہی ہیں، اس کے اندر کوئی حرف زیادہ یا کم نہیں ہے. اب ذرا آ جائیں ثلاثی مزید فی میں. جیسے کہ ایک لفظ ہے ہمارا استقبال. استقبال، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استقبال. استقبال بروزن استفعال. اب ادھر آ جائیں، دیکھیں فا عین اور لام کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے؟ قاف با اور لام. تو قاف با اور لام اس کے ہیں حروف اصلیہ یعنی روٹ ورڈز ہیں، اور جو اس کے علاوہ ہیں الف، سین، تا اور الف، یہ اس کے
حروف زوائد ہیں. اسی طرح آپ کو اور بھی اس کے اندر ملیں گے. تو خیر آپ وہ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں تو آپ آرام سے علم صرف کی کتب کا مطالعہ کریں. آپ کو وہاں سے اس بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اگر آپ کو عربک لینگویج کورس کرنا ہے پروفیشنل ٹیچرز کے ساتھ تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے. انشاءاللہ آپ کو عربک لینگویج کورس کرائیں گے. ہمارے یہاں جو عربک لینگویج کورس ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے اسپوکن ہوتا ہے ایک، اور ایک ہوتا ہے قرآنک عربک بھی ہے، اسپوکن عربک بھی ہے، اس کے علاوہ گرامر، تینوں ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ شارٹ کورس بھی ہوتے ہیں جیسے کہ کریش عربک لینگویج کورس 1 ماہ کا بھی ہے، گروپ کورس بھی ہے، انڈیویجول بھی پڑھاتے ہیں. قرآن پاک کے لیے بھی ہوتا ہے قرآنک عربک. تو بہت آسان ہے، آپ آرام سے عربک سیکھ سائیں گے. اور آپ عربک کیوں سیکھیں تو اس کے لیے میری ویڈیو ہے وائی آئی لرن عربک، میں کیوں سیکھوں عربک، اس کا فائدہ کیا ہے، تو وہ آپ ضرور دیکھیے میرے چینل پہ جا کے، وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی. تو آج کی ویڈیو امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی. ایک ریویو لے لیتے ہیں ہم نے آج پڑھا کیا ہے. سب سے پہلے تو ہم نے پڑھی ہیں 7 اقسام، اسم، فعل اور حرف. پھر اس کی تعریفات کری ہیں کہ معنی، زمانہ، فاعل، یہ 3 چیزیں دیکھتے ہیں. اسم میں صرف معنی ہوتا ہے، فعل میں معنی، زمانہ، فاعل تینوں چیزیں ہوتی ہیں، اور حرف میں ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یاد رہے معنی سے مراد وہ معنی ہے جو ہمیں سمجھ بھی آئے. اس کے علاوہ 6 اقسام پڑھی ہیں جو کہ روٹ ورڈز کی تعداد کے مطابق ہوتی ہیں. 3 روٹ ورڈز ہوں گے تو ثلاثی، 4 ہوں گے تو رباعی، 5 ہوں گے تو خماسی. اسی طرح روٹ ورڈ سے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا تو مجرد، اور اگر اس سے زیادہ ہوں گے تو مزید فی. ٹھیک ہے. اور آپ کو میں نے صرف ثلاثی کی ایگزامپل دے کے بتائی ہے. کیونکہ سب سے زیادہ ثلاثی ہی استعمال ہوتا ہے، رباعی بھی استعمال ہوتا ہے، اور خماسی جو ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ کچھ بالکل نہیں ہو. تو آج فرینڈ، اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو اپنے عربک لینگویج کورسز کے بارے میں بتایا ہے. تو ابھی تک اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب تو کر دو یار، کیا جاتا ہے. تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور دوسرے لیکچرز بھی میرے ضرور دیکھیں. اسی طرح ہماری کلاس کا ماحول بھی فرینڈلی ہی ہوتا ہے، ہم فرینڈلی ہی پڑھتے ہیں، ہم فرینڈلی ہی پڑھاتے ہیں، اور اسی سے اسٹوڈنٹس آپ اچھا سیکھتے ہیں. آپ آئیں، ہم آپ کو اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی ملوائیں گے اور اچھے طریقے سے لینگویج بھی سکھائیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. جاتے جاتے ایک اور چیز سیکھ جائیے. اللہ حافظ. اوکے، اللہ حافظ، پھر ملیں گے. ایوہ الى اللقاء مع السلامة. ایوہ الى اللقاء مع السلامة في فيديو الأخرى. أيوة، مع السلامة. جزاك الله خيرا. اشترك في هذه القناة الشويب knowledges. أيوة، مع السلامة. Subscribe to our channel Shweb's Knowledges. Okay, thank you.